السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھوں گا کہ شفاعت، حضور علیہ السلام کی شفاعت کن کے لیے ہوگی۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ گناہ گاروں کو امید رکھنی چاہیے کہ ان کی سفارش ہوگی اور انہیں معاف کر دیا جائے گا، مگر ساتھ ہی شدید خوف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی معلوم نہیں کہ کس گناہ گار کی شفاعت ہوگی اور کون اسے محروم رہے گا، کیونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ اگر مشیت ہوئی تو فابہا، ورنہ شدید عقاب ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اس خوشخبری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہوں کے ارتکاب میں جری ہو جائے، گناہ ہی کرتا رہے، بلکہ خوف کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے اور امتی کو ثابت ہونے والے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ حدیث کو سمجھ لے کہ اب جو بھی گناہ کروں گا معاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے کیونکہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں ملتا ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ ویسے بخشے جائیں گے، کچھ نیک عمل کی وجہ سے بخشے جائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ نیکی کی وجہ سے بخشا جائے گا، کوئی روزہ، نماز، زکوٰۃ ان کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باقی رہ جائیں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، ان کے لیے میں ہوں، میں ان کی سفارش کروں گا، میں ان کی بخشش کروں گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، کتاب السنہ باب فی الشفاعہ، اس کا جو نمبر ہے 4739 ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا